بچہ اپنی فیملی سے مسنگ ہو جاتا ہے، کہ جب ایک باپ جب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو اپنے گھر میں اور وہ مسنگ ہو جاتا ہے، ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو ان کی لاش تک نہیں ملتی، تو اس گھر پر، اس فیملی پر کیا گزرتی ہے۔ اس بات کا احساس آج عمران ریاض کو ہوا۔ کچھ صحافی جو اعلیٰ حکام کی پروپیگنڈسٹ کے طور پر، ان کے اسپوکس پرسن کے طور پر جا کے محرم بلوچ سے اس بات کی مذمت کروانا چاہتے ہیں کہ آپ جو ٹیررسٹ گروپ سے اس کی مذمت کریں۔ ہندوستان جو انویسٹمنٹ کرے بلوچستان میں، آج ان کو پاکستان کے خلاف اکسا رہا ہے۔ اعلیٰ حکام سے پوچھے کہ مسنگ پرسن کا ایشو کب حل ہو۔ جو حکومت پاکستان کے خلاف، جو ریاستی اداروں کے خلاف انہوں نے بندوق اٹھائی، کیوں اس پر مجبور ہوئے؟ ہم سے کہاں پر غلطیاں ہوئی؟ جوڈیشری بھی ایکشن لیتی ہے، رپورٹس مانگے جاتے ہیں لوگ، لیکن اگلے دن کوئی اور بندہ مس ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ ایک اور سوال عمران ریاض کے نام۔ عمران ریاض نے بلوچ احتجاج کیمپ کا وزٹ کیا اور باقاعدہ طور پر ہاتھ جوڑ کر مہرنگ بلوچ سے معافی مانگی۔ عمران ریاض نے یہ معافی ان لوگوں سے مانگی ہے اصل میں جس کے بارے میں ماضی میں عمران ریاض نے پروپیگنڈا کیا تھا۔ عمران ریاض نے ماضی میں پختونوں کو، بلوچی جو ہے ان کو دہشت گرد کہہ رہے تھے وہ، اور خاص طور پر جو مسنگ پرسنز کا ایشو تھا ان کو ایک ڈرامہ کہہ رہا تھا، اور خاص طور پر یہ جو مسنگ پرسن کا ایشو رہا تو انہوں نے ایک الگ طریقے سے اس کو میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کیا تھا۔ لیکن جب عمران ریاض خان وہ خود اغوا ہوا اور خود وہ مسنگ ہوا اپنی فیملی سے، تو اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ جو کوئی بھی بندہ اپنے خاندان سے مس ہو جاتا ہے، کوئی بھی بندہ مسنگ ہو جاتا ہے، تو اس کی فیملی کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ عمران ریاض کو اس بات کا احساس ہوا کہ جو انسان جو زندہ ہو اور جن کو اغوا کیا جاتا ہے اور ان کی لاش تک نہیں ملتی اپنی فیملی کو، وہ اس فیملی کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ لیکن سب سے اچھی اور خوشائن بات یہ ہے، مجھے ذاتی طور پر عمران ریاض کی ویڈیو دیکھ کر میں تھوڑا سا جذباتی بھی ہوا، کیونکہ ایک شخص، ایک بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کے اوپر وہ معافی مانگ لے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ عمران ریاض خود مسنگ پرسن بنا، اس کی فیملی کے اوپر کیا گزری، تو اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ جب ایک بچہ اپنی فیملی سے مسنگ ہو جاتا ہے، کہ جب ایک بیوی اپنی گھر والوں سے مسنگ ہو جاتی ہے، کہ جب ایک باپ جب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو اپنے گھر میں اور وہ مسنگ ہو جاتا ہے، ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو ان کی لاش تک نہیں ملتی، تو اس گھر پر، اس فیملی پر کیا گزرتی ہے۔ اس بات کا احساس آج عمران ریاض کو ہوا۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ دوسری طرف اس کیمپ کا ایسی بھی صحافی وزٹ کر رہے ہیں جو مہرنگ بلوچ سے، جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، ان کی مذمت جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے اور اس کی مخالفت کرنے پہ وہ لوگ تلے ہوئے ہیں۔ کچھ صحافی جو اعلیٰ حکام کی پروپیگنڈسٹ کے طور پر، ان کے اسپوکس پرسن کے طور پر جا کے مہرنگ بلوچ سے اس بات کی مذمت کروانا چاہتے ہیں کہ آپ جو ٹیررسٹ گروپ سے اس کی مذمت کریں، اور یہ مذمت کرنی بھی چاہیے، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، جتنی بھی ٹیررسٹ گروپ ہے۔ بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنی بھی ٹیرر گروپ ہے، جو قلعہ تنظیم ہے بلوچستان میں، جو بلوچستان کے نوجوانوں کو ٹیرر ایکٹیویٹیز میں شامل کی کوشش کر رہے، ہندوستان جو انویسٹمنٹ کرے بلوچستان میں، آج ان کو پاکستان کے خلاف اکسا رہا ہے، افغانستان جو کر رہے ہیں بلوچستان میں، یہ ساری چیزیں ہم خود اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن ان صحافیوں کو چاہیے کہ وہ بلوچی جو لوگ ہیں، جو مسنگ پرسن ہیں، اس کے لیے بھی ایسی آواز اٹھائے، اعلیٰ حکام سے پوچھے کہ مسنگ پرسن کا ایشو کب حل ہوگا، کب یہ جو ہے یہ اس خاندان کو، اس فیملیز کو، اپنے بچے، نوجوان بیٹے، ان کے والدین واپس ملیں گے۔ وہ مسنگ پرسن کا ایشو کس نے کریٹ کیا، یہ سب سے بنیادی سوال ہے، اور بلوچستان کی تباہی میں کس کا کردار ہے۔ اور آج جو لوگ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے، جو حکومت پاکستان کے خلاف، جو ریاستی اداروں کے خلاف انہوں نے بندوق اٹھائی، کیوں اس پر مجبور ہوئے؟ ہم سے کہاں پر غلطیاں ہوئی ہیں؟ ہم اس غلطی کو کیسے سدھار سکتے ہیں؟ اور یہ ایک ہی غلطی جو آزادی کے بعد ابھی تک چلی آ رہی ہے، ہم کب اس کا سولوشن ڈھونڈیں گے؟ ہر ایشو کے کریشن میں ایک ادارے کا، ایک شخص کا، ایک ریزن کا کردار ہوتا ہے، اس ریزن کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے۔ ہم کس کو سٹیک ہولڈر بنا رہے ہیں؟ ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ ہمارے اصل جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں؟ بلوچستان کے وہ لوگ ہیں جن کے فیملی پرسن جو ہے وہ مسنگ ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں انہوں نے کیمپ لگائی ہے اپنے مسنگ پرسنز کے لیے۔ جوڈیشری بھی ایکشن لیتی ہے، رپورٹس مانگے جاتے ہیں لوگ، لیکن اگلے دن کوئی اور بندہ مس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری المیہ ہے، ہم نے اس مسئلے کے اوپر فوکس کرنا ہے، اس مسئلے کے مستقل حل ہم نے نکالنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ بلوچستان میں لوگ کیوں حکومت پاکستان کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف بندوق اٹھا رہی، کون ہے جو اب بلوچستان میں وہ انویسٹ کر رہا ہے۔
تو ہم نے اس تمام مسائل کو حل کرنا ہوگا اور بہترین انداز میں حل کرنا ہوگا۔